جو لوگ 90 کی دہائی میں جوان ہوئے انہیں یاد ہوگا کہ تمام نیشنل کیڈٹ کور یعنی NCC کے نام سے ایک فوجی تربیت کالجز کے اسٹوڈنٹس کی زندگی کا حصہ تھی۔ فوجی لباس میں ملبوس کالجز کے اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک یا دو ماہ کی اس تربیت میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اس تربیت کا مقصد اپنے دفاع، ابتدائی طبی امداد، جنگی حالات میں بہتر نظم و نسق اور ہتھیار چلانے کی بنیادی مہارت ہوا کرتا تھا۔ گو کہ یہ تربیت لازمی نہ تھی، پھر بھی اسٹوڈنٹس کی اکثریت اس میں حصہ لیا کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ 20 اضافی نمبروں کی کشش بھی تھی، لیکن 90 کی دہائی میں بڑھنے والی نسل ایک رومانس کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہے، جس میں فوج سے محبت اور فوج میں جانے کی آرزو شامل ہوا کرتی تھی، اور NCC جیسی تربیت اس شوق کو اور بھی بڑھاوا دیتی تھی، اور بہت سے نوجوان NCC کی تربیت کو بہت جذباتی انداز میں لیتے تھے۔ اس ساری مشقت سے جو ہنر حاصل ہوتا تھا اس کا نام عزم تھا، ایک جذبہ جو اپنی قوم کے لیے قربان ہونے اور حالات کے سامنے سینہ سپر ہونے کا درس لیے ہوئے تھا۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، شاید یہ سوچ لیا گیا کہ قوم کو اس قسم کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں رہی، یا شاید باہر کی دنیا میں اپنا امیج سافٹ بنانے کے لیے اس مشکل زندگی کو عام لوگوں سے دور کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وسائل کے مسائل بھی آڑے آئے ہوں، لیکن NCC جیسی تربیت جو کالج کی زندگی کا بہترین اثاثہ تھی، اسے ختم کر دیا گیا۔ لیکن اب وہ وقت ہے جس میں ہمیں ایسی تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ایسی تربیت دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے لیے کچھ نئی بھی نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کینیڈا کی فوج کی طرف سے ملٹری کا بنیادی کورس کرنے والے اسٹوڈنٹس کو 2 تعلیمی کریڈٹ دینے کا اعلان کیا گیا۔ کینیڈا کے علاوہ جنوبی کوریا اور ترکی جیسے ممالک میں بھی اسٹوڈنٹس اور سویلینز کے لیے ملٹری تربیت حاصل کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح برطانیہ بھی یونیورسٹی طلباء کے لیے عملی فوجی تربیت اور ان کو ریزرو فورس کے طور پر استعمال کیے جانے کو پرکشش بناتا ہے۔ ہندوستان میں پہلے سے ہی بنیادی فوجی تربیت کالجز کی تعلیم کا حصہ رہی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں میں اس کو سیاستدانوں کی طرف سے مزید پذیرائی بھی ملی ہے۔ اسرائیل ایسی تربیت میں سب سے آگے ہیں، جہاں ہر 18 سالہ نوجوان کو لازمی ہے کہ وہ بنیادی فوجی تربیت حاصل کرے، اور اس طرح کی تربیت اس کی آنے والی زندگی اور نوکری پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسی تربیت جو طالب علموں کو کسی بھی مشکل صورتحال میں مشکل فیصلے آسانی سے لینے میں مدد دے، ایسی تربیت جو جنگ جیسی صورتحال میں زندہ رہنے اور ایک دوسرے کا مددگار بننے کا حوصلہ بخشے، جو معمولی زخموں کی مرہم پٹی سے لے کر بڑے زخموں کے علاج تک کے لیے ایک ضروری بنیاد مہیا کر سکے، اور جب ہتھیار اٹھانے کی نوبت آ پہنچے تو کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ ہو کہ ہتھیار کو کاندھے کی کس ہڈی کا سہارا دیا جاتا ہے اور کون سی آنکھ بند کر کے نشانہ باندھا جاتا ہے۔ پاکستان جس طرح کے حالات اور امن دشمنوں کی طرف سے جس خطرے سے دوچار ہے، ایسے میں NCC طرز کی عملی تربیت دوبارہ سے طالب علموں کی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔